السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کورسز کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو فرینڈز ہیں وہ کورسز سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے اپنے بھی کورسز وہی رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا کورس کرنا چاہیے، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون کون سے کورسز کرنے چاہیے اور آپ کے کورسز کے ساتھ کون سے دوسرے کورسز لنکڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو اس میں اسپیشلائزیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں، ایک مخصوص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون کون سے کورسز کرنے چاہیے۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ فیلڈ وائز بنا کے بتا دیا کہ یہ کورسز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ بھی ہیں اور آپس میں ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن بھی ہے، انٹر لنکڈ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پہلی ہماری جو فیلڈ ہے وہ ملٹی میڈیا کی فیلڈ ہے۔ ملٹی میڈیا کا مطلب ہے ویڈیو، آڈیو، گرافکس، اس کو کہتے ہیں ملٹی میڈیا۔ تو اس میں جو کورس آ جاتا ہے نا، پہلا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے اور اس کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ گرافکس ڈیزائننگ ہے۔ لائک جہاں پہ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے وہاں پہ امیج کی ایڈیٹنگ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ گرافکس ڈیزائننگ وغیرہ بھی ہوگی، سارے یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں۔ تو جب یہ دو کورسز آپ کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے امپلیمنٹ کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ تو آپ اس کی سروس دے لیں گے، اس کی سروس دے لیں گے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو ملائیں تو اگر آپ یوٹیوب پہ خود کا کام کرنا چاہیں، ویڈیوز بنا کے، ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ بنائیں گے تو یوٹیوب پہ امیجز بھی بنتی ہیں، تھمبنیل بھی بنتے ہیں، چینل آرٹ بھی بنتا ہے، تو یوٹیوب ان دونوں کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے۔ اب یوٹیوب کی ایسی ہوتی ہے، یوٹیوب کے آپ ویڈیو رینک کرتے ہیں، ویڈیو کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں، ٹیگز ہوتے ہیں، تو وہ ایسی کانٹینٹ رائٹنگ یہ اس چیز میں آتا ہے۔ تو اس طرح یہ لنکڈ ہوتے ہیں۔ اب صرف آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے پروفیشنلی بن جائیں گے اس فیلڈ میں، ملٹی میڈیا میں اسپیشلائزیشن نہیں ہوگی، آپ ایک مخصوص کورس میں صرف آپ ایکسپرٹ ہوں گے، اس پورے فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں بنیں گے۔ اس لیے آپ اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ والے کورسز سلیکٹ کرنے چاہیے اسپیشلائزیشن، لائک پروفیشنلزم میں جانے کے لیے۔ تو یہ جو لاسٹ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ فائبر فریلانسنگ، یہ دو کورسز ایسے ہیں، کورسز ہیں کہ یہ جو اوپر ہے نا کورسز، جو تمام باقی کورسز ہیں وہ ہیں اسکل بیسڈ کورسز، اور یہ جو لاسٹ پہ کورسز ہیں نا یہ سروس بیسڈ کورسز ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ فائبر۔ یہ کیا ہیں؟ یہاں پہ آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں، لائک آپ جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب سیکھ رہے ہیں، ایسی کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ رہے ہیں، یہ آپ اپنے خود کے کام کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے بیک اینڈ پہ تو اپنا کام خود کا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کلائنٹ ہنٹنگ بھی کرنی ہے، ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر کے دینا ہے۔ فائبر فری لانسنگ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ آپ اپنی اسکلس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ کو آپ کی اسپیسیفک فیلڈ کے ریلیٹڈ کلائنٹس خود ملتے ہیں، ٹھیک۔ اس لیے یہ دو کورسز ہر کورس کے ساتھ لنکڈ ہیں، یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ فیلڈ ہماری فری لانسنگ کی فیلڈ ہے، اس کا مین کورس، اب جو مین کورسز ہیں نا وہ اوپر والے فرسٹ یا سیکنڈ دو کورسز ہوں گے جو مین کورسز ہوں گے، اور اگلے کورسز ان کے ساتھ لنکڈ ہوں گے، انٹر لنکڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب فری لانسنگ کی فیلڈ میں مین کورسز یہی دو بنتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سروس بیسڈ کورسز ہیں، اور اب اس میں آپ نے اسکلز سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو کورسز تو ہو گئے فری لانسنگ کے لیے۔ اب اس میں اسکل آپ کون سی سیکھیں گے؟ اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ اگر گرافکس کا انٹرسٹ ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کریں، اگر ورڈ پریس کا مطلب ویب ڈیولپمنٹ کا انٹرسٹ ہے تو ایسی کانٹینٹ رائٹنگ کریں۔ اب ویب سائٹ آپ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں امیجز بھی لگتی ہیں، ویڈیوز بھی لگتی ہیں، کانٹینٹ بھی لکھا جاتا ہے، ٹیکسٹ بھی لکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ سارے آپس میں لنکڈ ہیں۔ تو آپ کی ایک فری لانسنگ کی فیلڈ بن جائے گی، آپ اسپیشلائزیشن اس میں کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ہے۔ ڈیولپمنٹ میں مین جو کورس ہے وہ ورڈ پریس ویب ڈیولپمنٹ کا ہے۔ اب ورڈ پریس کے ساتھ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایس سی او لنکڈ ہے، جب اب یہ دونوں کورسز ایک دوسرے کا لنکڈ ہیں تو ورڈ پریس پہ امیجز بھی تو لگیں گی نا، گرافک ڈیزائننگ، ورڈ پریس پہ ویڈیوز بھی تو لگیں گی نا، ویڈیو ایڈیٹنگ۔ اور یہ جو دو کورسز ہیں یہ آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جو بھی اسکل سیکھنی ہے، یہ ساری اسکلز ہیں، یہ امپلیمنٹ ان دونوں پہ ہوں گی۔ اب اگلی فیلڈ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے۔ مارکیٹنگ پہ مین جو ہوگا کورس وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہی ہوگا۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ امیجز بنانی ہے، ویڈیوز ایڈ بنانے ہیں، اور ان کا آپ نے ایڈ کاپیز لکھنی ہے، وہ کانٹینٹ رائٹنگ ہوگی۔ اب لکھنا آپ نے کس سافٹ ویئر پہ ہے، کہاں پہ لکھنا ہے، کہاں پہ کلائنٹس مینیج کرنا ہے؟ وہ مائکروسافٹ آفس ہے، اس میں ایکسل ہے، ورڈ ہے، ایکسل پہ آپ نے کلائنٹس کا ڈاٹا سیو رکھنا ہے، سارا پٹ کرنا ہے، اور آفس میں جو ایم ایس ورڈ ہے جو سافٹ ویئر ہے اس میں آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ سارا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس آپ فائبر پہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈائریکٹ کلائنٹ بھی ہوتے ہیں، اپنا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کلائنٹ کی بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ آپس میں لنکڈ ہیں۔ اب نیکسٹ ہم کورس پہ چلتے ہیں، رائٹنگ اینڈ کمیونیکیشن،
لائک یہ دونوں ہم نے کیوں مرج کیا ہے کہ اس میں جو رائٹنگ اور کمیونیکیشن آپس میں یہ پراپرلی لنکڈ ہے. اب کمیونیکیشن میں کیا آ جاتا ہے, انگلش لینگویج آ جاتا ہے کہ آپ نے بولنا کس طرح, کلائنٹ کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے. اور رائٹنگ میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے لکھنا کہاں پہ ہے, کیسے لکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو مائکروسافٹ آفس آنا چاہیے. اب آفس میں ورڈ اور ایکسل پاور پوائنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو ورڈ پہ آپ لکھتے ہیں اور ایکسل میں آپ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری وغیرہ کرتے ہیں, سارا ڈیٹا سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ رائٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ان دونوں کورسز کے ساتھ لنکڈ کون سا کورس ہے, ایس ای او کانٹینٹ رائٹنگ. آپ نے کیا لکھنا ہے, وہ کانٹینٹ ہی لکھنا ہے. کانٹینٹ کس کا لکھنا ہے, ویب سائٹس کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ورڈ پریس ویب ڈیولپمنٹ کا آپ کو کلائنٹ ملے گا, وہ کلائنٹ باہر کا ہوگا, تو اس کو آپ نے کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے, انگلش لینگویج میں. اس کا آپ نے کانٹینٹ مائکروسافٹ آفس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی کانٹینٹ رائٹنگ میں سکھایا جائے گا کہ کانٹینٹ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کانٹینٹ کی کس طرح کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں کورسز سروس بیسڈ کورسز ہیں. یہ ساری اسکلز ان دو کورسز پہ امپلیمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آفس ایجنسی فیلڈ ہے کہ اگر آپ اپنا آفس رن کرنا چاہ رہے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس رن کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو کون کون سے فیلڈ میں اپنا ان کرنا ہے. وہ ہے کہ تقریباً تمام فیلڈز آ جاتی ہیں اس میں, کہ آپ کو تمام کورسز آنے چاہیے, تمام اسکلز آنی چاہیے. یا تو آپ بندے رکھیں گے, امپلائیز رکھیں گے کام کرنے کے لیے, یا آپ کو خود بھی آنا چاہیے. پہلی پریفرنس یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی پرسن ہائر کرنا ہے نا, تو اس کا کام آپ کو بھی آنا چاہیے, پھر ہی آپ اچھی ہائرنگ کر سکیں گے. تو آپ کو تمام اسکلز آنی چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ صرف یہی والی, نہیں, تمام اسکلز آپ کو خود بھی ہونی چاہیے. کہ آپ نے ایک آفس رن کرنا ہے, ایجنسی رن کرنی ہے, تو آپ کو پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ امیزون کے اگر اسپیسیفک فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو مین کورس آپ کا ہوگا امیزون. ٹھیک ہے, اب امیزون مین کورس اگر آپ کا ہو گیا, اس امیزون میں فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, ورچوئل اسسٹنٹ کی فیلڈ ہے, آگے امیزون آن لائن آربیٹراج ہے, ایف بی ہے, ہول سیل ہے, تو بہت زیادہ اس میں فیلڈز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب امیزون پہ آپ خود کا بھی کام کرتے ہیں اور امیزون کی آپ سروسز بھی دیتے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹ وی اے کی سروسز دیتے ہیں, ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہاں پہ, اب آفس میں, مائکروسافٹ آفس میں ایکسل آپ یوز کریں گے. ایکسل میں آپ ڈیٹا انٹری کریں گے کس کی, امیزون پہ جو پروڈکٹ لسٹنگ ہوتی ہے, ساری جو مینجمنٹ وہ آفس میں کانٹینٹ لکھا جائے گا امیزون کے پروڈکٹ کے بارے میں ورڈ پہ, اور مائکروسافٹ آفس ایکسل آفس میں جو ایکسل سافٹ ویئر ہے نا, ایکسل پہ لکھا جائے گا پروڈکٹ کی لسٹنگ, جو ساری مینجمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب امیزون کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, وہ گرافک ڈیزائننگ پہ اس کی وہ ڈیزائننگ ہوتی ہے. ایسی کانٹینٹ رائٹنگ امیزون پہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے, جو امیزون کی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ہوتی ہے, ٹیگز ہوتی ہے, ان کی رینکنگ کرنے کے لیے کہ کانٹینٹ کس طرح لکھنا ہے, پروڈکٹ کے بارے میں کچھ لکھنا ہے نا, وہ امپلیمنٹ اس پہ ہوگا. اور انگلش لینگویج کیوں امپورٹنٹ اس کورس کے ساتھ, کیونکہ امیزون آپ پہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ ابراڈ کے لیے زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ابراڈ کے ہوں گے, تو اس لیے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو انگلش لینگویج آنا چاہیے. اور یہ دونوں کورسز امپلیمنٹ کیسے ہوں گے, یہ سروس بیسڈ کورسز ہیں. امیزون میں آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کی آپ اپنا خود کا کام تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے آگے کلائنٹس کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. یہ شارٹ ٹرم ہوگا کہ آپ نے جلدی مطلب اگر سکسیڈ کرنا ہے نا, تو آپ نے فری لانسنگ لازمی کرنی ہے. تو یہ دونوں کورسز اس کے لیے. اب ای کامرس کی فیلڈ ہے مین. ای کامرس میں کیا ہے, ای کامرس میں آپ کا مین کورس ہوگا شاپیفائی, آپ کو سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, مین کورس ای کامرس میں ہوگا شاپیفائی, لیکن شاپیفائی ویب سائٹ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ ویب سائٹ بنتی ہے. اب اس میں ای کامرس کی فیلڈ میں آپ کو کیا آنا چاہیے, مارکیٹنگ آنی چاہیے, ایڈورٹائزمنٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ کون سا کورس لنکڈ ہوگا, ورڈ پریس پہ بھی ویب سائٹس بنتی ہیں, لیکن ای کامرس کے لیے جو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے نا پلیٹ فارم, وہ شاپیفائی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ورڈ پریس پہ بھی آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک پروفیشنل جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں, لیکن شاپیفائی پہ ہر نیو بھی آ کے ویب سائٹ بنا لیتا ہے, زیادہ ایزی ہوتا ہے. اس لیے یہ کورس بھی آپ ساتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ شاپیفائی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کو ورڈ پریس آ جائے گی, ورڈ پریس نہیں آتی تو شاپیفائی آ جائے گی, اس لیے یہ لنکڈ ہے. اب ای کامرس میں بھی سیم وہی چیزیں, پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, گرافک ڈیزائننگ. اگر یہ فیلڈز اگر دیکھیں, یہ فیلڈ بنائی ہے نا کہ یہ اسکلز آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں آئیں گی نا, تو آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے لیے پرسن ہائر کرنا پڑے گا, ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے پرسن ہائر کرنا پڑے گا. اگر تو آپ کے پاس بجٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, آپ پرسنز ہائر کریں اور اپنا بزنس کو گرو کریں. ادروائز آپ کو یہ اسکلز بھی آنی چاہیے خود بھی. اگر آپ نے کسی بندے سے کام لینا ہے تو آپ کو اس بندے سے کام لینا آنا بھی تو چاہیے نا, کہ کس طرح کام لینا ہے. تو اس لیے دیکھیں, اب پروڈکٹس ہیں, پروڈکٹ ڈیزائن ہونی ہے, گرافک ڈیزائننگ آپ سیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کیسے پروڈکٹ ڈیزائن ہوتی ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ, اب پروڈکٹ کے بارے میں ویڈیوز بنانی ہے,
کنٹینٹ بنانا ہے ایڈس چلانے کے لیے تو ویڈیو ایڈیٹنگ اس میں آئے گا. اب آفس میں کیا ہوگا, ورڈ پہ آپ نے ساری مینجمنٹ کرنی ہے, پروڈکٹ کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہے, لائک ایس کنٹینٹ رائٹنگ, ٹھیک ہے, کنٹینٹ لکھنا ہے پروڈکٹس کا, ویسے کنٹینٹ رائٹنگ میں آ جائے گا. تو آفس میں جو ایکسل ہوگا, ایکسل میں آپ نے پروڈکٹس کی ڈیٹا لکھنا ہے, سارا ٹائٹل, ٹیگس, ڈسکرپشن, پرائسز, اے ٹو زی انوینٹری کے بارے میں آپ نے سارا ایکسل میں کرنا ہوتا ہے. اور یہ دونوں کورسز ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ظاہر بات مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے اور ای کامرس کے ساتھ ڈائریکٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ای کامرس کی سروسز آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور فائبر پہ بھی دے سکتے ہیں. یہ دونوں کورسز ایسے کورسز ہیں کہ ہر کورس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. یہ آپ کو ہم نے گائیڈ کیا کہ کون سا کورس کس کے ساتھ لنکڈ ہے. تقریباً ہم نے آپ کو آلموسٹ سارا اس میں کور کر دیا ہے اسی ویڈیو میں کہ آپ کو کیسے کیسے سلیکشن کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے فرینڈ کو دیکھیں کہ وہ کون سا کورس چوز کرا ہے, آپ وہی گالیں نہیں. بعد میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہم نے کورس چینج کرنا ہے, تو بعد میں چینج کرنے میں ایشو آتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو گئے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں اور پراپرلی اپنی جو سلیکشن ہے نا وہ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ اسپیشلائزیشن میں مطلب جانا چاہ رہے ہیں نا, کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو فیلڈ وائز ہم نے اس ویڈیو میں گائیڈ کر دیا ہے. لازمی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں, ایک دو دفعہ دیکھیں, پھر اپنی کورسز کی سلیکشن کریں. تھینک یو.